یہ ہیبتناک اور لرزہ خیز داستان سماٹرا کے جنگلات سے تعلق رکھتی ہے۔ واقعات اس قدر پراسرار اور بعید از فہم ہیں کہ سائنس کے اس عظیم الشان دور میں بمشکل ہی ان پر یقین آئے گا، لیکن مجھے ایک روز مرنا ہے، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس داستان کا ایک ایک حرف صحیح ہے۔ دنیا کے متمدن اور بارونق شہروں میں رہنے والے لوگ جنگل کی زندگی کے تصور سے بھی ناآشنا ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جنگل میں بسنے والوں کو قدم قدم پر کس طرح موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی تہذیب، ان کی رسمیں، ان کے رواج وہی ہیں جو ہزارہ سال سے ان قوموں میں رائج ہیں، اور جنہیں ہم وحشیانہ حرکتیں کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی سال تک جاوا کے جنگلوں میں گھومنے کے بعد جب میں اپنے وفادار ملازم ہاشم کی معیت میں سماٹرا کی طرف روانہ ہوا، نہ جانے کیوں مجھے اپنے دل میں ایک عجیب اضطرار محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی قوت بار بار میرے کان میں کہہ رہی ہو کہ تو وہاں مت جا، تو وہاں مت جا۔ میں ایک شکاری ہوں جس نے زندگی میں صدہا خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ اپنے حلقہ تعارف میں مجھے بزدل نہیں سمجھا جاتا، مگر ہر انسان کی طبیعت میں قدرت نے وہم کا مادہ رکھ دیا ہے جس سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مجھے بھی اس وہم نے آ گھیرا کہ سماٹرا میں موت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ملازمت نہ ہوتی تو شاید میں وہاں نہ جاتا۔ میری اضطراب کی وجہ یہ نہ تھی کہ سماٹرا میرے لیے ایک نئی جگہ تھی، جی نہیں، میں وہاں اس سے پہلے کئی برس رہ چکا تھا، اور وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جاوا کے جنگلات کی نسبت سماٹرا کے جنگلات کہیں زیادہ گھنے اور بھیانک ہیں۔ پھر کیا بات تھی کہ جب مجھے سماٹرا جانے کا حکم ملا تو بجائے خوش ہونے کے میں افسردہ ہو گیا، حالانکہ میرا ملازم ہاشم خوشی کے مارے ناچا ناچا پھر رہا تھا۔ اس معمے کا حل بہت کوشش کے بعد بھی مجھے نہیں مل سکا۔ ہاشم کی شاندار خدمات کے صلے میں نے اسے 2 نالی رائفل خرید کر دے دی تھی، اور وہ اسے پا کر اتنا خوش تھا جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں نیا کھلونا آ گیا ہو۔ اس سے پہلے اس کے پاس ایک بھاری اور بہت پرانی رائفل تھی جسے چلانا بھی کار دار تھا۔ سماٹرا پہنچ کر مجھے پلمبنگ کے ضلع میں تعینات کیا گیا۔ یہ علاقہ دلدلی میدانوں اور گھنے جنگلوں سے پٹا پڑا تھا، اور فضا میں ہر وقت ایک بودار سی رطوبت سی چھائی رہتی تھی۔ میری عملداری میں جو علاقہ آیا وہ دریائے میلانگ کے کنارے واقع تھا اور 20 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ میں جس روز یہاں پہنچا مزدوروں کی ٹولیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئیں، اور میں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ ان سب کے چہرے سوجے ہوئے اور سیاہ تھے، چال ڈھال سے بھی وہ مزمحل نظر آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کالا بخار اور ملیریا کثرت سے پھیلا ہوا ہے، اور یہاں ان مزدوروں کا علاج کرنے والا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ اس قدر جاہل اور وحشی تھے کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے جو قواعد انہیں بتائے جاتے ان پر بالکل عمل نہ کرتے تھے، حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ وبائی امراض کی بدولت روزانہ 3-4 آدمی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی دریا کی جانب سے ایک سیاہ بادل کی شکل میں بڑے بڑے مچھروں کی فوج اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی اور بد نصیب مزدوروں پر ٹوٹ پڑتی۔ ان کے پاس مچھروں کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ آگ کے الاؤ جلا دیے جاتے تاکہ مچھر نزدیک نہ آئیں، مگر یوں ہی ان بیچاروں پر نیند کا غلبہ ہوتا اور آگ مدھم پڑ جاتی۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک آدمی سے چمٹ جاتے، اور جب صبح ان کی آنکھ کھلتی تو ان کے چہرے اور جسم سوجے ہوئے نظر آتے۔ اگرچہ مزدوروں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹر اور جھونپڑیاں موجود تھیں، مگر مچھروں کی جلگار کوکنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ البتہ میرے پاس ذاتی ملازموں اور مددگاروں کے لیے مچھردانیاں تھیں جن کی بدولت ہم ان موذی مچھروں سے محفوظ رہتے تھے۔ اگرچہ میں نے حکم دے رکھا تھا کہ پانی ابال کر پیا جائے، لیکن مزدوروں کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ دریا اور گڑھوں میں سے پانی نکال کر بے تکلفی سے پی لیتے تھے، حالانکہ اس پانی کی سطح پر مچھروں کے انڈے تیر رہے ہوتے تھے۔ قصہ مختصر، میری جان توڑ کوششوں کے باوجود ملیریا کا مرض مزدوروں میں پھیلتا چلا گیا۔ میں بھلا کیا کرتا؟ میں کوئی ڈاکٹر نہ تھا کہ ان کا علاج کرتا رہتا، پھر بھی مجھ سے جو ہو سکا تھا کرتا رہا، یہاں تک کہ کونین کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر مجبوراً مجھے حکومت کو خط لکھنا پڑا کہ اگر چند روز تک کسی ڈاکٹر کا انتظام نہ کیا گیا تو ان مزدوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ مزدوروں کی تیمارداری اور ان کی صحت برقرار رکھنے کے مسائل پر میرا اتنا وقت صرف ہونے لگا کہ سیر و شکار کی طرف طبیعت راغب ہی نہ ہوئی، حالانکہ اس علاقے میں شکار کی کثرت تھی۔ اس علاقے میں جا بجا وسیع جوہر تھے، یہاں مرغابیاں کثرت سے ملتی تھیں۔ ہاشم کبھی کبھار موج میں آتا تو چند مرغابیوں کو میرے لیے شکار کر لاتا تھا۔
دریا میلان کی گہرائیوں میں خونخوار مگرمچھ ہزاروں کی تعداد میں تیرتے رہتے تھے، اور پھر 3 میل دور فلک بوس پہاڑیوں کی وادی میں ہرن، جنگلی بھینسیں، 12 سنگے گینڈے، چیتے، شیر سبھی موجود تھے۔ مگر قسمت دیکھیے کہ پلمبنگ میں آنے کے 2 ماہ بعد تک مجھے شکار کی کسی مہم پر جانے کا موقع نہیں ملا۔ ہاشم بار بار مجھے ترغیب دیتا کہ آقا کسی روز شکار کو چلیے، ہماری رائفلوں کو اب زنگ لگنے لگا ہے، مگر میں ہنس کر ٹال دیتا۔ کلی اور مزدور اس سے بے حد خوش تھے، کیونکہ وہ 1-2 مرتبہ 12 سنگا شکار کر کے لایا تھا اور اس کا گوشت اس نے مزدوروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سارا دن وہ باہر جنگل میں یا دریا کے کنارے گھومتا رہتا، یہاں اسے اپنی نئی رائفل کے جوہر دکھانے کا بڑا ہی اچھا موقع ملا تھا۔ روزانہ ہی شام کو جب وہ واپس آتا تو گینڈوں، چیتوں اور مگرمچھوں کی داستانیں سناتا جو اس کی رائفل کا نشانہ بنتے بنتے بچ گئے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے مزدوروں اور کلیوں کے علاج معالجے سے فرصت ملی، یعنی وہ ڈاکٹر جس کا انتظار تھا آ گیا تھا، اور سچ پوچھئے تو اس سے مل کر مجھے حقیقی مسرت ہوئی۔ بڑا ہی خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھا۔ چند ہی روز میں اس نے مزدوروں پر ایسا جادو کیا کہ سب اس کا کلمہ پڑھنے لگے اور اس کی ہدایات پر پوری طرح عمل پیرا ہو گئے۔ مچھروں کو مارنے کے لیے کچھ سائنٹیفک طریقے استعمال کیے اور دور دور تک ان کی جتنی آباد اور انڈے بچے تھے وہ سب کو ختم کر دیا۔ ڈاکٹر مجھ سے جلد ہی بے تکلف ہو گیا اور رات کو خاصی دیر تک ہم ادھر ادھر کی گپ شپ کر کے دل بہلانے لگے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی شکار سے دلچسپی رکھتا ہے تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جانوروں اور درندوں کی نفسیات کے علاوہ یہ شخص علم الانسان کا بڑا ماہر تھا، اور چونکہ جاوا اور سماٹرا میں صد راز تک رہ چکا تھا، اس لیے ان جزیروں کے نہ صرف چپے چپے سے واقف تھا بلکہ باشندوں کی عادات اور خصائل، ان کے رسم و رواج اور زبان سے بھی خوب آگاہ تھا۔ ایک روز جب ہم دونوں اپنے خیمے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ڈاکٹر نے حسب معمول اپنے تجربات کی داستان کا آغاز کیا اور ایک ایسی عجیب کہانی سنائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس نے سنایا اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی مختلف لوگوں سے میں سن چکا تھا، مگر محض من گھڑت قصے سمجھ کر میں نے ایسے واقعات پر زیادہ غور کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مگر جب ڈاکٹر نے تفصیلاً مجھے وہی کہانی سنائی، پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ واقعی اس داستان کی تہ میں کچھ نہ کچھ حقیقت کا عنصر موجود ہے۔ قصہ یہ تھا کہ انائی کے پہاڑی جنگلوں میں جو کوسوں میل میں پھیلے ہوئے ہیں، ایسا قبیلہ پایا جاتا ہے جو انسانوں کا خون پیتا اور گوشت کھاتا ہے۔ اگرچہ اس آدم خور قبیلے کے افراد بہت کم ہیں، لیکن ان کی دہشت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی شخص اس طرف جانے کی جرت نہیں کرتا، اور جو بھولا بھٹکا وہاں جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ آدم خور اکیلے دکیلے کی طاق میں رہتے ہیں اور بعض اوقات بستیوں میں آ کر عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی آدم خور رات کی تاریکی میں کسی جھونپڑی کے دروازے پر دستک دیتا، یوں ہی کوئی آدمی یا عورت دروازہ کھولتا تو آدم خور جھپٹ کر اسے پکڑ لیتا، اور اس سے پہلے کہ اس کا تعاقب کیا جائے وہ اپنے شکار کو لے کر جنگل کی تاریکیوں میں غائب ہو جاتا۔ یہ آدم خور اس قدر شہ زور اور پھرتیلے ہیں کہ بیک وقت 2 آدمیوں کو اٹھا لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے جو داستان مجھے سنائی وہ آپ اسی کے الفاظ میں سنیے۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے ان دنوں انائی کے جنگلوں میں درختوں کی کٹائی کا کام کرنے والے مزدوروں کی دیکھ بھال پر لگایا گیا۔ علاقہ چونکہ بے حد خطرناک تھا، اس لیے گورنمنٹ نے 12 مقامی سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ میری حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ اس دستہ کی کمان جس شخص کے سپرد کی گئی اس کا نام لارڈ ول تھا۔ وہ بیلجیم کا رہنے والا ایک نڈر اور خاص تنومند آدمی تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری نسبت یہاں کے باشندوں اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں لارڈ ول کی معلومات بہت وسیع تھیں۔ ایک رات کا ذکر ہے، ہم دونوں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ لارڈ ول نے مجھ سے انائی کے آدم خور انسانوں کا پہلی بار ذکر کیا۔ میں یہ سمجھا کہ یہ بھی محض گپ ہے، اس لیے ہنس کر کہا، چھوڑو یار، کوئی اور قصہ سناؤ، میں نے ایسے قصے بہت سنے ہیں۔ لیکن لارڈ ول کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی گھنی مونچھوں کے سرے مروڑتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر یہ معاملہ مذاق میں ٹالنے والا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ 12 سپاہیوں کا یہ دستہ آخر کس لیے بھیجا گیا ہے؟ میری حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، مگر یہ تم نے نہیں سوچا کہ آخر یہاں تمہاری حفاظت کا کیوں خاص طور پر انتظام کیا گیا ہے؟ آخر اس سے پہلے بھی تم بہت سے مقامات پر جا چکے ہو، حکومت نے اس وقت تمہاری حفاظت اس طرح نہیں کی تھی۔ بے شک وہ صحیح کہہ رہا تھا، معاملے کے اس پہلو پر ابھی تک میں نے کوئی توجہ ہی نہ کی تھی۔ اتنے میں لارڈ بل نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انائی کے علاقے میں ہیں،
یہاں درندوں کے علاوہ آدم خور انسان بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں شیروں اور چیتوں کی کھالیں اوڑھ کر آتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے کچا ہی کھا جاتے ہیں۔ اگر تم انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چلنا، کھائیوں اور گھنی جھاڑیوں میں یہ ہڈیاں پڑی مل جائیں گی۔ دہشت کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھ دی ہو۔ تو حکومت ان آدم خوروں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے سوال کیا۔ لارڈ بل مسکرایا۔ ڈاکٹر، تم بھی کیا معصومانہ بات کرتے ہو؟ پہلے اس علاقے کو دیکھو، یہ تو کانگو کے خوفناک جنگلوں کو بھی مات کرتا ہے۔ اس میں ایک دو آدمی تو درکنار، اگر 1,00,000 بھی چھپ جائیں تو ان کو تلاش کرنا محال ہے۔ حکومت نے اسی کوشش میں اپنے بہت سے جانباز افسر اور مانے ہوئے شکاری گنوائے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی بعد میں دستیاب نہیں ہوئی۔ ابتدا میں تو برسوں تک علم نہ ہوا کہ انسانوں کو پھاڑ کھانے کی جو وارداتیں خود انسان ہی کر رہے ہیں۔ سارا الزام شیر اور چیتوں پر ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ انہی کے پنجوں کے نشانات بستیوں اور جنگلوں میں دیکھے جاتے تھے۔ مگر یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ درندے بے قصور ہیں، یہ تو آدم خور انسان ہیں۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد لارڈ بل نے اپنی داستان یوں شروع کی۔ یہ 2 سال پہلے کا ذکر ہے جب میں آنائی کے علاقے میں پہلی بار آیا۔ میں نے سنا تھا یہاں شیروں کی وادی مشہور ہے، یہاں شیر اور چیتے کثرت سے ہیں، مقصد صرف شکار کھیلنا تھا۔ ان دنوں آدم خور انسانوں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بلکہ جو شخص جنگل میں گم ہو کر واپس نہ آتا اس کے بارے میں یہی سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ کسی درندے کے منہ کا لقمہ تر بن چکا ہوگا۔ ایک روز رہنمائی کے لیے میں ایک مقامی باشندے کو ساتھ لے کر شیروں کی وادی میں گھومنے کے لیے نکلا۔ اس کا نام تھا شائقہ اور یہ پولیس میں کافی عرصے تک ملازمت کر چکا تھا۔ بڑا وفادار اور بہادر شخص تھا۔ میرے اور شائقہ کے پاس رائفلیں تھیں۔ ایک وسیع و عریض دلدلی میدان کو ہزاروں صعوبتوں کے بعد عبور کرتے ہوئے ہم شیروں کی وادی میں پہنچے۔ یہ دلدلی میدان سے کوئی 3 میل دور پہاڑی سلسلوں کے دامن میں واقع تھی۔ یہ پہاڑی سلسلہ دلدلی میدان سے بھی زیادہ دشوار گزار ثابت ہوا اور ہمیں اونچے اونچے ٹیلے پھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ جنگل میں چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا اور قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں ہمارا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ اسی طرح کوئی 1 میل تک ہم دونوں شکاری آگے نکل گئے۔ ہم یوں آگے بڑھتے جاتے تھے، جنگل کی تاریکی پھیلتی جاتی تھی، کیونکہ بلند درختوں کی چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح گتھی ہوئی تھی کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ دفتن شائقہ کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ہی جھاڑیوں میں 20-25 گز کے فاصلے پر ایک شیر خونخوار نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ شیر یکا یک دھاڑا اور ارد گرد کی پہاڑیاں اس کی ہولناک گرج سے کانپ گئیں۔ جنگل میں شیر کی ہیبت کا صحیح اندازہ وہی شکاری کر سکتے ہیں جو شیر کے شکار کا عملی تجربہ رکھتے ہیں، کتنا ہی نڈر اور جری آدمی ہو۔ شیر کو پہلی بار دیکھتے ہی ممکن نہیں اس کے ہوش و حواس برقرار رہیں، اور یہی کیفیت میری ہوئی۔ رائفل میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب چلانے کا ارادہ کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرے ہاتھ سن ہو چکے ہیں۔ شیر نشانے کی عین زد میں تھا، مگر ہم دونوں پتھر کی طرح بے جان مورتیوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یکا یک اس نے جست لگائی اور بجلی کی طرح ہماری طرف لپکا۔ سنبھلنے کا موقع ہی کہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ میری رائفل سے گولی نکلے، شیر نے ایک ہی 2 ہتھڑ میں شائقہ کو گرا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے خود بخود میری انگلی سے رائفل کی لبلبی دب گئی اور گولی شیر کی گردن میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر نے کلا بازی کھائی اور گراتا دھاڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا غیر متوقع اور فوری تھا کہ آج بھی سوچتا ہوں تو سخت حیرت ہوتی ہے۔ شائقہ کے دائیں کندھے سے گاڑا گاڑا خون مسلسل نکل رہا تھا۔ ظالم درندے نے ایسا جچا تلا ہاتھ مارا تھا کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود موت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس ہیبت ناک جنگل میں جو شیروں سے بھرا پڑا تھا، 2 آدمیوں کا ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہ تھا، اور نہ یہاں ہمیں کوئی تلاش کرنے کے لیے آتا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زخمی شیر کہیں قریب ہی موجود تھا، کیونکہ اس کے گرانے کی لرزہ خیز آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ میں چاہتا تو شائقہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے واپس جا سکتا تھا، لیکن یہ فعل ایسا سنگ دلانہ اور وحشیانہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا تھا۔ زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح احساس انسان کو خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس بھیانک منظر کی منظر کشی کر سکوں۔ قریب شائقہ
تکلیف کی شدت سے اس قدر نڈال ہو چکا تھا کہ اس کا بچنا محال دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ تپے ہوئے تانبے کی مانند سرخ اور آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں، اور اب اس کے منہ سے کراہنے اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں نکلنی بند ہو گئی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور ادھر میری کیفیت یہ تھی کہ سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا زخمی شیر بار بار گرجتا، اور اس کی ہر گرج کے ساتھ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ لارڈ بل نے چند لمحے توقف کے بعد اپنی داستان کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ توہن کرہن میں نے شائقہ کا بے حس و حرکت جسم اپنے کندھوں پر اٹھایا اور واپس آنے لگا۔ اب ہم دونوں کے بچنے کی صرف ایک ہی تدبیر تھی کہ ایک فرلانگ پیچھے ایک اور اونچی پہاڑی ٹیلے پر پناہ لی جائے، مگر یوں ہی میں پیچھے مڑا، شیر گراتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا۔ جنگل کے اس بے کراں سناٹے اور لمحہ لمحہ پھیلتی ہوئی تاریکی میں اس کی گن گرج یوں محسوس ہوتی تھی جیسے بیک وقت کئی توپیں چل گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں مشال کی مانند روشن تھیں۔ میں نے شائقہ کو فوراً زمین پر پٹکا اور رائفل سے شیر کا نشانہ لے کر پے در پے 2 فائر کیے۔ اتنا یاد ہے کہ رائفل کی نالی سے شعلہ نکلتے ہی شیر فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر میں بھی گش کھا کر وہیں گر پڑا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے میں وہاں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا، مگر جب آنکھ کھلی تو مجھے اپنے گھٹنے میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوئیں۔ میرے کانوں میں جو پہلی آواز آئی وہ شائقہ کے کراہنے کی آواز تھی۔ میں نے جیب ٹٹول کر ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر شائقہ پڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف واپس ہوئے۔ ہزار صعوبتوں اور بے پناہ دشواریوں کے ساتھ ہم ابھی بمشکل 3-4 فرلانگ ہی گئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگل کا یہ حصہ دلدلی میدان کے سرے پر واقع تھا، اس لیے یہاں گنجان درخت اور جھاڑیاں نہیں تھیں، اور ہم زیادہ فاصلے تک بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب کو 1 فرلانگ دور ایک بلند اور عموداً اٹھتی ہوئی پہاڑی تھی، جس کی چوٹی سے دھوئیں کا سیاہ بادل بل کھاتا ہوا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم حیرت سے اس دھوئیں کو یوں تک رہے تھے جسے زندگی میں پہلی بار دھواں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ شائقہ نے کہا، ضرور اس پہاڑی پر کوئی رہتا ہے، لیکن اس ویرانے میں جو صدیوں سے درندوں اور حشرات الارض کا مسکن ہے، کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں آن بسا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہاڑی کے اوپر یا اس کی پشت پر ضرور کوئی بستی ہے۔ گھسرتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ہم دونوں بہزارے دقت و دشواری اس پہاڑی کے اوپر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی عورت ایک جھونپڑی کے قریب بیٹھی آگ سلگا رہی ہے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے اپنا سر اٹھایا، ہماری طرف دیکھا۔ خدا رحم کرے، میری اتنی عمر ہونے کو آئی، مگر میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اتنی بھیانک شکل و صورت کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی عمر خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہوگی۔ سر کے بال اور بھویں تک چاندی کے تاروں کی مانند سفید تھیں۔ چہرے پر پڑی ہوئی بے شمار جھریوں نے اس کی شکل بے حد مکروب بنا دی تھی، اور ہڈیاں اوپر کو ابری ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ فراخ دہانے اور اس میں سے باہر کو نکلے ہوئے لمبے زرد دانتوں کے علاوہ اس کے سیاہ چہرے کو اس شے نے مزید بھیانک بنا دیا تھا وہ اس چڑیل کی آنکھیں تھیں جو بھیڑیے کی آنکھوں سے مشابہ تھیں۔ ان میں سرخی مائل چمک تھی، آنکھوں کی پتلیاں کبھی پھیلتی اور کبھی سکڑ جاتی۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو کر اس کو تکنے لگے اور وہ بھی ہمیں گھورتی رہی۔ دفعتاً وہ اپنی جگہ سے ایک چیخ مار کے اٹھی اور ہماری جانب بڑھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے سیاہ ناخن بھی ریچھ کے ناخنوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ آقا جی چڑیل ہے، شائقہ دہشت زدہ ہو کر چلایا اور وہیں گش کھا کر گر پڑا۔ بدحواسی میں مجھے کچھ نہ سوجا تو رائفل کا کندہ اس چڑیل کے سر پر دے مارا اور وہ لڑکڑیاں کھاتی ہوئی کسی گہری کھائی میں گر کر ختم ہو گئی۔ میری زندگی کا یہ ناقابل فراموش حادثہ اتنی جلدی رونما ہوا کہ میں کچھ سوچ ہی نہیں سکا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میرا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا اور ذہن بالکل معاف۔ تاریکی اب اس قدر بڑھ چکی تھی کہ 10 گز دور کی شے بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس ویران اور سنسان پہاڑی جنگل میں پھیلی ہوئی پر اسرار خاموشی حد درجہ اذیت ناک تھی، جسے کبھی کبھی الو کی بھیانک چیخیں توڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میرے گھٹنے میں درد کی ٹیسیں پھر تیز ہو گئیں اور میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب میری طبیعت سنبھلی اور ہوش و حواس اپنی جگہ پر واپس آنے لگے تو میں نے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ فضا میں ایک عجیب قسم کی ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے۔ اس بوڑھی چڑیل کا چہرہ میری نظروں کے آگے بار بار رقص کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، مگر نہیں، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ آگ کا الاؤ جو اس چڑیل نے روشن کیا تھا اب پوری طرح جل رہا تھا۔ میں نے بد نصیب شائقہ کو اٹھایا اور لے جا کر اسے جھونپڑی کے ایک طرف ڈال دیا۔ الاؤ کی روشنی میں جھونپڑی کا جائزہ لینے لگا
یہ جھونپڑی بالکل اسی طرز پر بنی ہوئی تھی جس طرح امریکہ کے ریڈ انڈینز اپنی جھونپڑیاں بناتے ہیں، یعنی گول اور اوپر سے مخروط تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جھونپڑی کے کونے اور گوشوں میں سڑے ہوئے گوشت کی بساند اٹھ رہی ہے۔ ایک جانب پرانے کپڑوں کی دھجیاں اور مٹی کے برتن بھی دکھائی دیے۔ جلتے ہوئے الاؤ کی روشنی جھونپڑی کے اندر پہنچ تو رہی تھی مگر اس قدر مدھم تھی کہ میں پوری طرح اندرونی حصہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کیا۔ یوں ہی روشنی کا یہ مختصر مگر تیز دائرہ ٹارچ سے خارج ہوا۔ میری نگاہ جھونپڑی کے بائیں گوشے میں گئی تو فرط خوف سے میرا جسم لرز گیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں معلوم ہوا جیسے خون میری رگوں میں سرد ہو کر جم رہا ہے۔ انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں اور گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑوں کا ایک اونچا ڈھیر تھا جو مجھے دکھائی دیا اور وہ ناقابل برداشت بدبو اسی ڈھیر میں سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگوں مگر میرے پیروں میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ اپنی قوت ارادی جمع کر کے میں جھونپڑی سے باہر نکلا۔ اب یہاں ٹھہرنا جان بوجھ کر موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ خدا معلوم یہ کیا بلا تھی جو انسانوں کو کھایا کرتی تھی، اور یہ خیال مجھے بار بار آیا کہ شاید ایسی ہی آدم خور چڑیلیں قریب ہی کہیں موجود ہوں۔ ابھی میں اسی کیفیت میں گم تھا کہ ناگہاں دور جنگل کی بے کراں اور پرہول تاریکی میں شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں آئیں۔ ان کی آوازوں نے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ میری چھٹی حس ایسے موقعوں پر اچھی طرح بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ اضطراب اور بے چینی کی ایک زبردست لہر یک لاخت میرے اعصاب میں دوڑنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے کوئی نامعلوم خطرہ نازل ہونے والا ہے۔ دفتن میں نے پہاڑ کے دامن میں ایک ہلکی سی آہٹ سنی جیسے کوئی درندہ اپنے پنجوں سے زمین کھرچتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ یہ آواز لمحہ بلمحہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ دہشت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رائفل میرے دائیں ہاتھ میں تھی اور یہی میرا آخری سہارا تھا جسے میں خطرے کے وقت استعمال کر سکتا تھا۔ میں جھونپڑی سے باہر نکلا تو الاؤ سے تھوڑے فاصلے پر شائقہ کا بے ہوش جسم پڑا دکھائی دیا۔ خدا معلوم وہ مر چکا تھا یا ابھی اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی تھی، یہ میں کبھی نہ جان سکوں گا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مجھے خوف سے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اوپر اسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز دراصل کسی درندے کے قدموں کی نہ تھی بلکہ بہت سے جنگلی انسانوں کی تھی جو پہاڑی پر چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر بلندی پر ہونے کے باعث میں انہیں دیکھ چکا تھا۔ میرے سامنے فرار کی ایک راہ تھی اور وہ یہ کہ میں جھونپڑی کی پشت پر ہو کر پہاڑی سے نیچے اتر جاؤں۔ ٹارچ میرے پاس تھی جس کی مدد سے راستہ تلاش کرنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر جب میں ادھر آیا تو معلوم ہوا پہاڑی کا یہ حصہ اس قدر دشوار اور عمودی ہے کہ قدم کی ایک لغزش مجھے تحت الثرى میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ جھونپڑی اب مجھ سے 20-25 گز کے فاصلے پر تھی اور میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں اس قدر گھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ بس میں وہیں پیٹ کے بل لیٹ گیا، رائفل کا رخ جھونپڑی کی طرف کر کے انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ سوکھی شاخوں کا جلتا ہوا الاؤ اب بجھنے کے قریب تھا اور اس کی مدھم روشنی میں شائقہ کا بے ہوش جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں وہ وحشی اوپر چڑھ آئے۔ وہ تعداد میں 5 تھے، سب کے سب بالکل ننگ دڑنگ تھے۔ بالوں سے ان کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ داڑھی، مونچھ اور سر کے بال اس طرح آپس میں مل گئے تھے کہ سوائے آنکھوں کے چہرے کا کوئی حصہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ بالکل ایک قد آور ریچھ کے مانند تھے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں انہیں دونوں پیروں کے سہارے چلتے نہ دیکھتا تو انہیں ضرور کوئی ریچھ ہی کی نسل کا کوئی درندہ سمجھ لینے پر مجبور ہو جاتا۔ شاید وہ اس بوڑھی چڑیل کی تلاش میں یہاں آئے تھے جو انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ شائقہ کو انہوں نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ پہلے میرے جی میں آئی کہ رائفل سے اندھا دھند فائرنگ کر کے ان خون آشام موذیوں کا ہمیشہ کے لیے قصہ پاک کر دوں، لیکن اس خدشے سے رک گیا کہ اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا اور ان جنگلیوں کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا تو ان کے منہ کا لقمہ تر بننے سے مجھے کوئی معجزہ ہی بچا سکے گا۔ دفتن انسانی شکلوں کے ان درندوں کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلی اور میرا کلیجہ لرز گیا۔ انہوں نے شائقہ کو وہاں پڑا ہوا دیکھ لیا تھا اور اب خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ خون خار بیڑیوں کی طرح اس بد نصیب سپاہی کی طرف جھپٹے اور جونکوں کی مانند اس سے چمٹ گئے۔ وہ شاید اس کا خون پی رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کسی ہتھیار کے ذریعے انہوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جلدی جلدی کچا گوشت چبانے لگے۔ یہ منظر اس قدر دہشت انگیز تھا کہ میرا بدن برف کی مانند سرد پڑ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے پہلے شرارے ناچنے لگے اور پھر میں جیسے تاریکی کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے لاڈ بل کی یہ پراسرار داستان کچھ اس انداز سے سنائی کہ ایک مرتبہ تو دہشت کی لہر میرے جسم میں بھی دوڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا لاڈ بل اب کہاں ہے؟ اس نے بتایا لاڈ بل کی جان تو بچ گئی لیکن اس حادثے نے اس کا ذہنی توازن درہم برہم
کر دیا تھا۔ بعض اوقات وہ راتوں کو سوتے سوتے چونک کر چیخنے لگتا تھا۔ بعد ازاں اسے جبری رخصت پر اپنے وطن واپس بھیج دیا گیا اور اب مجھے کچھ علم نہیں کہ وہ جیتا ہے یا مر گیا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اپنے اس شبے کا اظہار کیا کیا ہمیں لارڈ بل کی روایت پر یقین کر لینا چاہیے تو وہ کہنے لگا مجھے اس حادثے کی طاقت پر اس طرح یقین ہے جیسے کل سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ وہ جھوٹ اور گپ بازی کا عادی نہیں تھا اور اس نے مجھے بعد میں کئی مرتبہ وہاں لے جا کر نہ صرف وہ جھونپڑی دکھائی بلکہ انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی دکھائی تھیں جو یقیناً اب بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اس رات میں آرام سے سو نہ سکا اور سونے کا سوال کیا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ بار بار یہی خیال ذہن میں گردش کرتا تھا کہ کیا واقعی آدم خور انسانوں کی کوئی نسل ہے جو انائی کے جنگلوں میں بستی ہے یا محض لارڈ بل کے فریب و تخیل کی کرشمہ سازی ہے۔ انسانی فطرت میں تجسس کا جو مادہ فطرت نے رکھ دیا ہے وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں خود اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ صبح جب میں نے ڈاکٹر کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور صاف جواب دے دیا کہ وہ اس خطرناک ترین مہم میں میرا ساتھ دینے کی حماقت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس نے مجھے بھی سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میرے سر پر تو قضا کھیل رہی تھی۔ میں نے ایک نہ سنی اور اب مجھے تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میں ڈاکٹر کی نصیحت مان کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا تو وہ اذیت ناک حادثہ پیش نہ آتا جس کی بدولت میری زندگی اب مردوں سے بدتر ہو چکی ہے۔ کئی مرتبہ اس جان کونی سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کر چکا ہوں مگر موت نہیں آتی۔ میری زندگی کے تجربات میں سے یہ وہ تجربہ ہے جسے میں شاید مرنے کے بعد بھی یاد رکھوں گا۔ آج بھی تنہائی کے وحشت انگیز لمحات میں جب میں چشمے تصور سے ان حالات کا جائزہ لیتا ہوں جن سے مجھے دوچار ہونا پڑا تو یقین کیجیے کہ اپنے ہوش و حواس پر شک گزرنے لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے۔ آدم خور وحشیوں کو دیکھنے اور ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا جنون مجھ پر اس شدت سے طاری ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی نادیدہ اور پراسرار قوت تھی جو کشاں کشاں مجھے شیروں کی وادی میں لے جا رہی تھی۔ اس طویل تمہید کے بعد اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے رخصت حاصل کرنے کے لیے اپنے محکمے کے افسر اعلیٰ کو درخواست پڈانگ بھیجی۔ پڈانگ سماٹرا کا دارالحکومت ہے اور تمام بڑے بڑے سرکاری دفاتر یہی ہیں۔ درخواست میں صرف یہ ظاہر کیا کہ میں یہ رخصتیں صرف سیر و سیاحت اور تھکن دور کرنے کے لیے لے رہا ہوں۔ امید کے مطابق یہ درخواست جلد منظور ہو گئی اور میں زندگی کی آخری اور خطرناک ترین مہم پر روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔